بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می محمد احسن ود یو اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل اسٹاک ویلا. آج کی یہ ویڈیو بھی ایز یوزل بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اسپیشلی آپ کے لرننگ پروسپیکٹو کے حوالے سے. اور اس ویڈیو کے اندر آئی ایشور یو آپ کو بہت بڑی سیکھ ملنے والی ہے، اسپیشلی ان دوستوں کو جو اسٹاک مارکیٹ کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسے سیکھنا چاہتے ہیں، سینٹیمنٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ موومنٹ کو موو ہونے سے پہلے چارٹ ٹریڈنگ کی مدد سے، مارکیٹ کی سائیکی کی مدد سے سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کرونا ہمارے لیے باعث رحمت تھا یا باعث زحمت. اگر ہم ویسے دیکھیں تو یہ سال 2020 ڈیو ٹو کورونا کی وجہ سے بظاہر ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک بڑا ہی کرائسس والا سال تھا، جس کی وجہ سے کسی بھی دنیا کے کوئی بھی کونے میں بندہ اس وبا کی وجہ سے ڈسٹرب ضرور ہوا. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کرونا ہمارے لیے باعث زحمت رہا، باعث رحمت نہیں رہا. اور اسپیشلی ہم اسٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ اس پہ بات کریں گے کہ اسٹاک مارکیٹ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور دنیا بھر کی جتنی بھی ایکویٹی مارکیٹس ہیں، کموڈیٹیز مارکیٹ ہیں، ان سب کے لیے کرونا کیسا رہا. تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر کی تمام مارکیٹس انڈر پریشر رہیں، کریشز ہوئے، دنیا بھر کے انڈیکسز اپنے ہائی سے کریش ہو کر بہت باٹم کی طرف آ گئے. تو بظاہر تو یہ ایک بہت نیگیٹیوٹی لگتی ہے، لیکن آلویز بی پازیٹیو ان کرائسس. کرونا کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر کیا اثر اور افیکٹ ہوا، وہ بظاہر تو بڑا نیگیٹو رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ تھنکنگ ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث زحمت نہیں ہے بلکہ باعث رحمت رہا. آپ دیکھیں کہ جب کرونا آیا، ہم پرٹیکولرلی صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اس پہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے امپیکٹ اور بہت زیادہ پازیٹیو ہوئے ہیں، لیکن ریلیٹڈ ٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج اینڈ ادر ایکویٹی مارکیٹس اینڈ کموڈیٹیز مارکیٹس، وہ کیسے ہمارے لیے پازیٹیو رہا. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب کرونا اسٹارٹ ہوتا ہے
دنیا بھر میں پھیلنا ابھی شروع ہوتا ہے تو دنیا بھر کی تمام اسٹاک ایکسچینجز بشمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو آلموسٹ 43,000 کے ہائی کے اوپر تھی، وہ ود ان 2 months کریش ہو کے 27,000 کے باٹم پر آ جاتی ہیں. اور ہر طرف یہ نیگیٹیوٹی تھی کہ اب تو مارکیٹ گئیں اور اب تو بہت بڑا اور کریش ہوگا اور اب تو یہ کبھی مارکیٹ اٹھ نہیں پائیں گی. پہلے ہمارا ہسٹورک ہائی 53,000 کے قریب کا ہے، ہم اس کو بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. ابھی تو ہم 43,000 پہ تھے، ہم آلریڈی 2017 سے ایک بیئرش فیز کے اندر تھے، اور اس بیئرش فیز کے ہونے کے باوجود ہم مشکل سے 43,000 پہ پہنچے تھے کہ کورونا آ گیا اور ہم کریش ہو کے 27,000 پہ آ گئے. اس وقت کی جتنی باتیں، جتنی آپ نے مارکیٹ میں سنی باتیں کہ اب تو اور ہم نیچے جانے والے ہیں، ابھی تو ہمیں 20,000 کا باٹم ابھی ہم نے لگانا ہے، مے بی ہم 15,000 کا باٹم کے پاس بھی چلے جائیں، اس طرح کی پوری گونج آس پاس ہمیں سنائی دیتی تھی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب کورونا اسٹارٹ ہوا اس وقت دنیا بھر کی مارکیٹس کریش ہوئیں. اس وقت اموات اور ڈیتھ ریشو دنیا کے اندر کم تھا، انیشیل اسٹیج کے اوپر تھا. جب دنیا بھر کے اندر اموات کم ہو رہی تھی، ڈیتھ ریشوز کم تھے، اس وقت مارکیٹس کریش ہو رہی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دنیا بھر میں اموات آج کی ڈیٹ میں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں، یورپ کیا، آسٹریلیا کیا، نیوزی لینڈ کیا، پاکستان، انڈیا، آپ ہر جگہ دیکھیں، ترکی، آپ امریکہ، آج کی ڈیٹ میں اموات بہت زیادہ ہیں. اس کے باوجود دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز نیو ہائیز کی طرف ہیں بہت ساری، اور جو اپنے نیو ہائیز ابھی نہیں لگائے جن اسٹاک ایکسچینجز نے، جیسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اس کا ہسٹورک ہائی 53,000 ہے، وہ بھی 27,000 سے اٹھ کر 44,000 پر آج ٹریڈ کر رہی ہے. تو یہ کیا سائیکی ہے کہ جب اموات کم تھیں اس وقت مارکیٹ کریش ہو رہی تھیں، اور اب اموات بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اس کے باوجود نیو ہائیز لگتے جا رہے ہیں. ہم پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا سا سمجھیے کہ مارکیٹ کی سائیکی کیا ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج کی سائیکی کیا ہے. آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ ایک بلش فیز ہوتا ہے، ایک بل ریلی ہوتی ہے، اور ایک بیئر ریلی ہوتی ہے، بیئرش فیز ہوتا ہے، بیئرش اسپیل ہوتا ہے. ایک خاص بلش مارکیٹ کا ایک خاص کریکٹرسٹک ہے، وہ یہ ہوتا ہے، ایک خاص کریکٹرسٹک ہے، تقریباً 5 سے 6 ایک خاص کریکٹرسٹکس ہیں. ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ہر طرف نا امیدی ہو، ہر طرف بری خبریں آپ کو ملیں، آپ نیوز پیپر دیکھیں، آپ ٹی وی دیکھیں، ٹاک شوز دیکھیں، نیوز دیکھیں، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، بلش ریلی اسی وقت اسٹارٹ ہوگی. آپ پورا پچھلے 100 سال کا دنیا بھر کے اسٹاک ایکسچینجز اور ان کے چارٹس نکال کے آپ دیکھ لیں، بلش ریلی ہمیشہ کرائسس میں ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. اور بیئرش ریلی ہمیشہ اس وقت اسٹارٹ ہوگی جبکہ آپ کو ہر طرف اچھی خبریں دکھیں گی. آپ کو یہ دکھے گا کہ اب تو ہر طرف کوئی ڈھونڈنے سے بھی، یعنی آپ ڈھونڈنا بھی چاہیں کہ کوئی اخبار کے کسی کونے خطرے کے اندر کوئی ایک بری نیوز ہمیں مل جائے، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. یہ خاص کریکٹرسٹک ہے
ایک خاص علامت ہے کہ اب آپ سمجھ جائیں کہ جب کہ ہر طرف ہر شخص بلش ہوگا، جب کہ ہر طرف ہر جگہ آپ کو اچھی ہی اچھی خبریں دکھیں گی، وہ بلش مارکیٹ کا اینڈ ہوگا، وہ ایک ٹاپ لگنے کے قریب ہوگا۔ اور جب ہر طرف مایوسی ہوگی، ہر طرف بری ہی خبریں آپ کو دکھیں گی، لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ساری بری خبریں دکھیں گی، وہ بیئرش اسپیل کا باٹم ہوگا اور وہیں سے ہی بلش ریلی سٹارٹ ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری مارکیٹ 2017 میں 53,000 کے پوائنٹ پہ تھی، اس وقت ہر جگہ ایک اچھی اچھی خبریں چل رہی تھیں کہ چائنا کی طرف سے بھی کچھ شیئرز لیے جا رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے، اور اب تو ہم گئے 60,000 کے اوپر، ہم گئے 70,000 کے اوپر۔ جو دوست پرانے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی، وہ بیسیکلی ٹاپ لگا تھا ہمارا۔ اور اب جب کورونا کے اندر ہر طرف بری خبریں تھیں کووڈ کی وجہ سے، یہی 27,000 ہمارا باٹم لگا تھا۔ یہ خاص کریکٹرسٹک ہے ایک بلش مارکیٹ کا اور ایک بیئرش مارکیٹ کا۔ ہمیں اگر جانچنا ہو کہ کہاں بیئرش مارکیٹ ختم ہو رہی ہے چارٹ کے ذریعے سے بھی، تو ہم جو سینٹیمنٹ اور جو ایک سائیکی ہوتی ہے وہ یہ ہوگی کہ جب آپ کو مایوسی اور نا امیدی دکھ جائے اور اب لوگ سمجھنے لگے کہ اب بلش فیز ابھی نہیں آتا، اب تو ہم رہیں گے ادھر ہی رہیں گے، اب تو یہ ہم بہت پیچھے چلے گئے، ہماری اکانومی تباہ ہو گئی، ہماری اکانومی میں اب کچھ نہیں رہے گا، ہم تو ویسے ہی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہم تو اب اوپر جا ہی نہیں سکتے، ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ اتنا ہے، ہمارا انفلیشن اتنا ہے، ہمارا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہے۔ یہ ساری جب نا امیدی ہوں گی نا، وہیں بیئرش فیز کا باٹم ہوتا ہے اور وہیں سے ہی مارکیٹ چلنا شروع کرتی ہے۔ بیسکلی جیسے ہم ایک جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے نا، تو وہ جب بیماری سے اٹھتا ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے جب وہ بیماری سے اٹھ جاتا ہے۔ تو جب بیئرش ریلی ختم ہوتی ہے تو اصل بلش ریلی وہاں سے شروع ہوتی ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے 27,000 کا باٹم لگایا تھا مارچ میں، اور جب لاک ڈاؤن تھا، جب کہ اموات ابھی کم تھیں اور اموات آہستہ آہستہ گراف پہ ہمیں دکھ رہی تھی کہ اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں اور کرائسس ہر جگہ موجود تھا، وہی بیئرش ریلی ہماری وہاں پر ختم ہوئی اور وہیں سے ہم نے اپنی بلش ریلی سٹارٹ کی۔ اور یہ ہم نے اتنا لمبا عرصہ اس بلش ریلی جو ہم نے 53,000 کا ایک ٹاپ لگایا تھا، اس کے بعد سے 2017 سے 2019 اور 20 تک ہم کیوں رہے، اس کے لیے آئی کارڈ اوپر آ رہا ہوگا جو ہماری ویڈیو ہے جس پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ کیوں بیئرش ریلی ہمارے پاس 2 سال 3 سال تک رہی تھی اور کیسے ہمیں کنفرم ہوا کہ اب یہاں سے بلش ریلی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہ والی ویڈیو بھی جو آئی کارڈ پہ آ رہی ہے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کا ایک بہت اچھا جو امپیکٹ بیسکلی ہمارے اسٹاک ایکسچینجز میں پڑا، آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی لوہے کو، فولاد کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے، اسٹرکچر میں اسے لانا ہوتا ہے، تو اس کو خوب گرم کیا جاتا ہے، اس کو بہت گرم کرنے کے بعد پھر اس پر چوٹ ماری جاتی ہے اور چوٹ مار مار کر اسے اس خاص سانچے اور اس خاص ساخت کے اندر ڈھالا جاتا ہے۔ تو بیسکلی پریشر میں یہ ایک ہیومن سائیکی ہے کہ پریشر میں جب بھی کوئی شخص ہوگا وہ اسی وقت ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرے گا۔ جتنا زیادہ پریشر کسی پہ ہوتا ہے
ایک گولڈ کو لے لیجئے، کس طرح اس کو ساخت میں ڈھالا جاتا ہے. تو جتنا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے انسانی زندگی میں، وہ اتنا ہی زیادہ اچھا اور ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرتا ہے. تو یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ایک بیرش اسپیل ختم ہوتا ہے اور ایک بلش اسپیل شروع ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کووڈ کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر کتنا زبردست اور ایک اچھا اثر پڑا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بی پازیٹیو ان ایوری کرائسس. جب آپ کرائسس میں ہوں گے اور آپ پازیٹیو ہوں گے تو آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے. یہی سیم چیز ہوتی ہے مارکیٹ کے ساتھ، یہی سائیکی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب کووڈ تھا اس وقت جو اسٹاکس تھے، جو کمپنیز تھیں، وہ کووڈ سے پہلے پروفیٹیبلٹی تو کہاں، ان کی تو ایل پی ایس آ رہی تھیں. آپ ذرا سا کھنگالے تمام سیکٹرز کی ڈفرینٹ کمپنیز کو، تو آپ کو دیکھ کر عجیب ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ جب کووڈ نہیں بھی تھا تو ہم اس وقت تھے ایک بیرش ریلی کے اندر، ایک بیرش اسپیل کے اندر، اور ایک لانگ ٹرم بلش ریلی کی ایک لانگ ٹرم کریکشنز کے اندر. جب کووڈ آیا اس کے بعد کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی اور ایل پی ایس تو بہت دور کی بات، ان کی تو سیل زیرو ہو گئی. یعنی پروفیٹیبلٹی تو بہت دور کی بات ہے نا، کمپنیز کی سیل زیرو ہو گئی، سب بند ہو گیا، ان کے پلانٹس بند ہو گئے، پروڈکشن بند ہو گئی. اس کے باوجود مارکیٹ نے بل ریلی سٹارٹ کر دی. اور کووڈ سے پہلے اچھی اچھی خبریں بھی ہوں، سب کچھ تھا، سیلز بھی ہو رہی تھی، پاور پلانٹس بھی چل رہے تھے، پروڈکشنز بھی ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی بیئرش ریلی کے اندر ہم تھے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بیسکلی مارکیٹ فیوچرسٹک ہوتی ہے. مارکیٹ یہ نہیں دیکھتی کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. مارکیٹ ابھی یہ نہیں دیکھتی کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ تو برا ہو رہا ہے نا، یہ تو برا ہو چکا ہے، یعنی دنیا بند ہو چکی ہے، پروڈکشنز ختم ہو چکی ہیں، اب اس سے برا کیا ہو سکتا ہے. مارکیٹ، شاید وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایگزامپل کے طور پر، سمجھانے کے طور پر میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ مارکیٹ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک اینیمل، ایک جانور ہے. اس کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ ایک کتا جس طرح سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیے مارکیٹ کو کہ مارکیٹ فیوچرسٹک ہوتی ہے. وہ آگے آنے والے ایونٹس کو ابھی ہی اس پر چلنا شروع کر دیتی ہے. مارکیٹ پہلے سے سونگ لیتی ہے کہ یہ کووڈ آیا ہے، اس سے برا تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، کہ سب کچھ بند ہو چکا ہے، پروڈکشن بند ہو چکی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ اب ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس سے برا کیا ہو سکتا ہے. اس سے برا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ سیل زیرو ہو جائے، پروڈکشن بند ہو جائے، پروفیٹیبلٹی تو بہت دور کی بات، اس سے برا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اب وہ دیکھتی ہے آگے، اور مارکیٹ نے وہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا. اس کے اوپر میں پہلے بھی بہت، جب اسٹارٹ کیا میں نے یوٹیوب چینل آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے،
اس پہ میں نے پہلی دوسری تیسری کوئی ویڈیو میں نے بنائی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ہم بہت نیچے کھڑے ہوئے تھے. ہم آئی تھنک جولائی اگست کی بات ہوگی. وہ ویڈیو بھی آپ ضرور چینل پر دیکھیے گا تو آپ کو اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ضرور حاصل ہوگا. اس وقت بھی میں نے یہ سمجھایا تھا کہ اب یہاں سے ہم نے رکنا کوئی نہیں ہے, ہم نے جانا اوپر ہی ہے. اب چونکہ مارکیٹ کی میں سائیکی سمجھ رہا تھا کہ اب مارکیٹ کی سائیکی ہے کہ اب اس نے چلنا شروع کر دیا. اور میرے جو پرانے فالوورز ہیں, آپ تمام دوست, جبکہ یوٹیوب چینل بھی میں نے نہیں بنایا تھا, جو مجھے ٹیلی گرام کا بہت شروع سے مجھے فالو کر رہے ہیں, میں نے اس وقت ایک مثال تمام دوستوں کو آج سے کوئی 4-5-6 مہینے پہلے دی تھی جب لاک ڈاؤن چل رہے تھے. میں نے یہ بتایا تھا کہ چارٹ اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے اوپر ہی جانا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بہت سارے دوستوں کو جن کو یاد ہے وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں, میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جس نے دور جانا ہوتا ہے نا, وہ صبح جلدی گھر سے نکلتا ہے. اگر میں نے یہاں سے ایک دور کی مسافت طے کرنی ہے, میں نے بہت دور جانا ہے کہیں, تو میں کیا کروں گا؟ میں لیٹ نہیں نکلوں گا, میں صبح سویرے جلدی نکلوں گا تاکہ میں اپنی منزل مقصود پر جلدی پہنچ جاؤں. تو میں نے یہ مثال آپ دوستوں کو دی تھی, پرانے دوستوں کو, کہ چارٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہاں سے ایک ریلی سٹارٹ ہو رہی ہے, اور بہت سارے اسکرپٹ اس طرح بتا رہے ہیں کہ اب انہوں نے بہت دور تک جانا ہے, اور جس نے بہت دور تک جانا ہوتا ہے وہ صبح سویرے جلدی نکلتا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک 12 روپے والا اسکرپٹ آج کی ڈیٹ میں 90 روپے سے اوپر, 100 روپے سے اوپر ابھی ٹریڈ کر رہا ہے. ایک 150 والا اسکرپٹ آج کی ڈیٹ میں 400 روپے سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. ایک ایسا اسکرپٹ جس کی ویلیو ہی 200 روپے کی تھی, وہ آج کی ڈیٹ میں 700 روپے سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہی ایک مارکیٹ کی سائیکی ہوتی ہے. آپ بیسیکلی یہ دیکھیں کہ یہاں سے جو یہ کریش آیا تھا, اس کے بعد سے ایک وی شیپ ریکوری آئی ہے. یہ کریش کے بعد وی شیپ ریکوری بھی کیوں آئی ہے, اس کے حوالے سے بھی جو میری لاسٹ ویڈیو ہے, جو ایک چارٹ کے اوپر میرا انالیسس تھا, وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بیسیکلی ہم نے 2019 کے اینڈ میں ہی بریک آؤٹ دے دیا تھا. ہم نے جانا اوپر ہی تھا, اور کن لیولز تک جانا تھا اور اب کن لیولز تک جانا ہے, یہ بھی ایک ویڈیو, لاسٹ ویڈیو بن چکی ہے, وہ ضرور دیکھیے گا, اس کا بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا, جس میں نے ٹارگٹ بتائے ہیں کہ 2021 اور 22 تک کے ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں, اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, پوٹینشل کیا ہے, اور اس کی ریزنز کیا ہیں. وہ بھی اس ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہوئی ہیں, وہ بھی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. تو بیسیکلی ہم نے, آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ہمارے جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ڈفرنٹ سیکٹرز ہیں, جو ان کے ڈفرنٹ اسکرپٹس ہیں, ان کے اوپر کتنا زبردست اثر پڑا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم ٹیکنالوجی جو ہمارے لیے اتنا میٹر نہیں کرتی تھی پہلے, آج کی ڈیٹ میں ہم میں سے ہر ایک شخص کو اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اور نہ صرف ضرورت بلکہ اب اس کی بیسک نیسیسٹی میں شامل ہو گئی ہے. جہاں پر پہلے اسکول کے اندر جا کر اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے, آج زوم کے اوپر, اسکائپ کے اوپر, ڈفرنٹ سافٹ ویئرز کے اوپر ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں.
آج وہ کارپوریٹ میٹنگز جو پہلے جن کو انویٹیشن دی جاتی تھی اور ایک جگہ بیٹھ کر ان سب کی ملاقات ہوتی تھی اور پھر بریفنگ ہوتی تھی، آج وہ بھی موبائل کے ذریعے سے، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے، ڈفرنٹ سافٹ ویئر کی مدد سے اب دی جا رہی ہیں۔ پہلے ہم یوز ٹو نہیں تھے، پہلے ہمارے بچے یوز ٹو نہیں تھے، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ایسے کیسے تعلیم ہو سکتی ہے، ایجوکیشن کیسے ہو سکتی ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے ایجوکیشن حاصل کی جائے۔ لیکن کووڈ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ٹیکنالوجی کی آپ کو اشد ضرورت ہے، اور ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی گاؤں دیہات میں رہنے والا شخص بھی آج بغیر ٹیکنالوجی کے چل ہی نہیں سکتا۔ وہ لمبی لمبی قطاریں جو بینکس کے اندر لگا کرتی تھیں کہ ہم نے یہ بل جمع کرانا ہے، ہم نے یہ اماؤنٹ ڈپازٹ کرنی ہے، فلانے کے اکاؤنٹ میں کرنی ہے، آج اس کووڈ کی وجہ سے انٹرنیٹ بینکنگ، آپ رپورٹس نکال کے دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ بینکنگ جو فزیکل بینکنگ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ آج کوئی بل جمع کرانے کے لیے دھکے نہیں کھا رہا، وتھ ٹیکنالوجی کی مدد سے، ڈفرنٹ پلیٹ فارم کی مدد سے گھر بیٹھے اپنے کارڈ کے ذریعے سے، اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے وہ پے کر دیتا ہے ود ان اے سیکنڈ۔ پہلے بھی یہ چیزیں موجود تھی، ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی، پہلے بھی یہ چیزیں موجود تھی، لیکن وہ ہماری ضرورت نہیں تھی، ہم اسے ایک ضرورت کے طور پر نہیں لیتے تھے، بلکہ ہم اسے ایک آسائش کے طور پر لیتے تھے۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں وہی ٹیکنالوجی اب ہمارے لیے ضرورت بن چکی ہے، آسائش نہیں بن رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ٹیکنالوجی کے وہ اسکرپٹ جو 12 روپے کے اوپر تھے، جنہیں میں کہتا تھا آپ تمام دوستوں کو کہ یہ یہاں پر بائنگ ہے، اس کی سیلنگ نہیں ہے، وہی اسکرپٹ 12 روپے والا جس کو لوگ سٹا اسٹاک، جس کو ایک ٹیبل اور 2 کرسی والا اسٹاک کہتے تھے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ مارکیٹ اتنی بے وقوف ہے اور ہم بہت عقل مند ہیں کہ مارکیٹ ایک اسکرپٹ کو 12 روپے سے اٹھا کر 40 روپے اور 40 روپے سے اٹھا کر 50 اور 50 سے 60، 60 سے 70، 70 سے 80، 80 سے 90، اتنے لیول تک لے کے جا رہی ہے، اور ہم صرف یہ بولتے رہیں کہ یہ ایک کچرا اسٹاک ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ شخص بولتا ہے یا وہ اینالسٹ بولتا ہے جو مارکیٹ کی سائیکی کو نہیں سمجھتا۔ بل مارکیٹ میں کوئی بھی ریٹ مہنگا نہیں ہوتا، اور بیرش مارکیٹ میں کوئی بھی ریٹ سستا نہیں ہوتا۔ بیرش مارکیٹ جب ہوگی تو 1000 روپے والا اسکرپٹ 20 روپے پر بھی آئے گا، وہ 1000 روپے سے جب گرے گا 800 میں، آپ کو لگے گا وہ سستا ہے، وہ سستا نہیں ہے، وہ مہنگا ہے۔ مارکیٹ کی سائیکی یہ ہے، وہ 800 والا اسکرپٹ جب وہ آئے گا 600 کے اوپر، آپ کو لگے گا سستا ہے، وہ سستا نہیں ہے، وہ مہنگا ہے، اس لیے کہ اس نے بہت دور نیچے تک جانا ہے اور اس نے 20 روپے کو ٹچ کرنا ہے، اس نے 100 روپے کو ٹچ کرنا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب بلش مارکیٹ ہوتی ہے، اس وقت کوئی بھی اسکرپٹ مہنگا نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے تو یہ 12 روپے کا تھا، آپ پہلے سائیکی سمجھیں گے، آپ پہلے سینٹیمنٹ سمجھیں گے، آپ کو سائیکولوجیکلی سمجھ میں آنا چاہیے، آپ کی چارٹ ریڈنگ ایسی ہونی چاہیے جس میں بہت فوکس کرتا ہوں۔ چارٹ مجھے پہلے بتا رہے تھے، میں کب سے آپ تمام دوستوں کو کہہ رہا تھا نا کہ ابھی تو دیکھیں، ابھی ایک یہ بولنے دے لوگوں کو کہ اس پہ سٹا چل رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ شارٹ سیل پکڑی گئی ہے۔ میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ میرے پورٹ فولیو پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا میں صرف سٹا سٹا بول بول کر مارکیٹ کو بیوقوف بنا رہا ہوں یا اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوں؟
ڈیفینیٹلی میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوں. مارکیٹ از ناٹ فلش. مارکیٹ از ناٹ فلش. مارکیٹ بیوقوف نہیں ہے. ہم میں غلطی ہوگی. جب پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ سٹاک لے لیا جائے, میں نام نہیں لے سکتا, آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات, اور جو مجھے فالو کر رہے ہیں میں ان کو سب کو بتا رہا تھا نا کہ ایسا نہیں ہے, ابھی تو نیو ہائیز آپ نے دیکھنے ہیں. یہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, نیو بورن بیبی, جس طرح وہ چلنا شروع کرتا ہے, ابھی تو یہ بلش ریلی کا وہ چھوٹا بچہ ہے جو کرالنگ کر رہا ہے. ابھی وہ چل رہا ہے, ابھی تو وہ کھڑا ہی نہیں ہوا. وہ ابھی کھڑا ہی نہیں ہوا. ابھی تو بہت دور تلک جانا ہے. اگر آپ یہ ایک سائیکی سمجھ جائیں گے مارکیٹ کی, تو چارٹ آپ سے پھر باتیں کرنا شروع کر دے گا. پھر آپ کو وہی ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں وہ چارٹ پہ دکھنا شروع ہو جائیں گی. میری آپ کی کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے مارکیٹ کے سامنے, پرائز کے سامنے. جب مارکیٹ بولے گی, مارکیٹ بول رہی ہے کہ میں ایک اسکرپٹ کو 12 سے اٹھا کر, سٹا کیا چلتا, سٹا چلتا 12 سے 25 ہوتا, 25 سے واپس گر کر وہ ریٹ ہی نہ آتا. یہ ہوتا ہے سٹا. یا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر والیوم کم ہے, چونکہ ہمارا پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنی اسٹاک ایکسچینجز میں کہیں 70% لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے ٹوٹل پاپولیشن کا, کہیں 60% ہے, کہیں 35% ہے, کہیں 45% ہے. ہمارے یہاں اس 22-23 کروڑ کی آبادی کے اندر ٹوٹل کام کرنے والے جو انڈیویجولز ہیں وہ ہیں 50,000, چلے لاکھ مان لیجئے, کوئی ریشو ہی نہیں بنتا. چونکہ اسپریڈ نہیں ہے ہمارے یہاں, تو اسی وجہ سے کچھ اسکرپٹس کے اندر مونوپولی ہو سکتی ہے. لیکن بیسک ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں 5%, دے آر مارکیٹ میکر, جو مارکیٹ کو بنا سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وی آر ناٹ ریلیٹڈ ود دیز گائز. ہم ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہم ان 5% لوگوں میں سے ہو ہی نہیں سکتے, امپاسبل. دوسری طرح کے وہ 5% لوگ آتے ہیں جو مارکیٹ میکر کو فالو کرتے ہیں. دے آر ناٹ مارکیٹ میکرز بٹ دے فالو دا مارکیٹ میکرز, کہ مارکیٹ میکرز کس طرح کی چال بنا رہے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. ہمیں ان دوسری کیٹیگری کے 5% میں سے ہونا چاہیے. اور اس کی ریفلیکشن کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ مارکیٹ میکر کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چارٹ سے ہمیں پتہ چلے گا, وہ پرائز ایکشن سے ہمیں پتہ چل جائے گا. وہ بتا دے گا چارٹ کہ یہ چاہ رہا ہے مارکیٹ میکر. ہمیں جو نیکسٹ سیکنڈ جو ٹیئر ہے 5% کی, دوز ہو آر ناٹ مارکیٹ میکرز بٹ دے کین فالو ٹو دا مارکیٹ میکرز, ہمیں ان 5% میں سے ہونا چاہیے. اور باقی جو 90% عوام ہوتی ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ 90% کا پیسہ 80% مارکیٹ میکر لے کے چلے جاتا ہے, اور 20 اور 30% وہ سیکنڈ ٹیئر کے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے جو مارکیٹ میکرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ڈیفینیٹلی ان 90% لوگوں میں سے تو نہیں ہونا, ہمیں ایٹ لیسٹ سیکنڈ ٹیئر کے 5% لوگوں میں سے ضرور ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ یہی کووڈ کی وجہ سے ہمیں فائدہ کیا ہوا. آپ دیکھیے کہ انٹرسٹ ریٹ جو 14-15% سے اوپر کا تھا, یہ کووڈ ہی کی مرہون منت ہے کہ وہ 6.5-7% پر آ گیا. کیا کووڈ اگر نہ ہوتا تو کیا ایزی ہوتا گورنمنٹ کے لیے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کم کرتی؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا, ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا. تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ کورونا ہمارے لیے باعث رحمت تھا.
سوچنے کی اور دیکھنے کی، سمجھنے کی نگاہ چاہیے. یہی کورونا کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے، اور اس کا معیشت پہ کیا اثر پڑا آپ سمجھ گئے. اس کا معیشت پہ بہت پازیٹو اثر پڑا. جو ہائیلی لیوریج کمپنیز تھی ڈفرنٹ سیکٹر کی، سیمنٹ سیکٹر اور ڈفرنٹ سیکٹرز کی، وہی کمپنیاں جو نیچے 12 اور 20 پہ نیچے کھڑی ہوئی تھیں، آج وہی کمپنی 110 کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ انٹرسٹ ریٹ کم نہ ہوتا تو ان کی پروفیٹیبلٹی آتی ہی نہ. اور اگر ان کی پروفیٹیبلٹی مارکیٹ کو نہ دکھتی، چونکہ مارکیٹ تو فیوچرسٹک ہے، یہ تو ہم بتا چکے ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں. مارکیٹ آگے دیکھتی ہے. آج کی ڈیٹ میں جو ہونا تھا وہ مارکیٹ پہلے کر چکی ہے، وہ ہمیں گرا چکی تھی. ریٹ 1000 والے اسکرپٹ کے 100 پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن مارکیٹ نے آگے دیکھا کہ اب یہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے. وہ وہاں سے چارٹ چلنا شروع ہوا، اور آپ کو پتا ہے میں کس چارٹ کی بات کر رہا ہوں، کس اسکرپٹس کی بات کر رہا ہوں. اس کا اثر پازیٹو پڑا کہ نیگیٹو پڑا؟ ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ پازیٹو پڑا. یہی سیکٹر کو پھر مراعات دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے. مارکیٹ نے پہلے سونگ لیا تھا، مراعات ابھی چل رہی ہیں، اور مارکیٹ پہلے سے چلنا شروع ہو گئی تھی. جس نے دور تک جانا ہوتا ہے وہ صبح سویرے جلدی نکلتا ہے. سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیجئے، اسٹیل سیکٹر دیکھ لیجئے، جو شاید پہلے اتنے اچھے سیکٹر نہ ہوں، نہ زیادہ پے آؤٹس تھے، لیکن شکریہ کرونا کہ اس کی وجہ سے ہی مارکیٹ چلنا شروع ہوئی. وہی آٹو سیکٹر جہاں پر پروڈکشنز بند، کوئی گاڑی نہیں ہے جی، گاڑی بن ہی نہیں رہی ہے، سیل زیرو، پلانٹ بند، آفیسز بند، بکنگ بند. اور وہی آٹو سیکٹر ہے کہ ابھی بکنگ کرانے جاتے ہیں تو 4 مہینے کے بعد تک کی بھی ابھی بھی ڈیلیوری نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سیلز بڑھنا شروع ہو گئی. حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی کل کے دن میں نیوز آتی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ لوگوں کی اتنی ڈیمانڈ ہے، یہ کیوں ڈیلیور نہیں کر رہے گاڑیاں، کیوں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں گاڑیاں. گاڑی مہنگی ہونے کے باوجود لوگوں کا فلو زیادہ ہو گیا. لوگوں کی، ہم سمجھ رہے تھے کہ بائنگ پاور کم ہوگی، لیکن وہ بائنگ پاور بیسیکلی بڑھ گئی. کیسا اثر رہا کرونا کا؟ مثبت اثر رہا. آپ دیکھیے کہ جہاں ہمارا وہ سیکٹر جو بند ہو کر بنگلہ دیش منتقل ہو رہا تھا اور انڈیا منتقل ہو رہا تھا، یہاں سے تمام انہوں نے بوریا بستر اپنا سمیٹ کر بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے تھے. شکریہ کرونا کہ اسی کی وجہ سے آج ہم نے اپنے ہسٹورک ہائی ایکسپورٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کے پاس اگلے 3-4 سالوں تک کا بھی آرڈر کی گنجائش اب نہیں ہے. آرڈر اتنے آلریڈی آ چکے ہیں جو فل کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں، 100% کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں. آرڈر لینے کی سکت اب نہیں ہے. کورونا سے پہلے کیا ایسی صورتحال تھی؟ لیکن مارکیٹ نے پہلے سے سونگ لیا تھا. مارکیٹ نے پہلے سے ہی سونگ لیا تھا. آج ہم ہسٹورک ایکسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں.
فل 100% کیپیسٹی کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیا کرونا باعث زحمت تھا ہماری معیشت کے لیے، ہماری اسٹاک ایکسچینج کے لیے، یا باعث رحمت؟ آپ دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ فورن جو ریزروز ہیں ہمارے، ہم جب کورونا نہیں تھا ہمارے پاس فورن ریزروز نہیں تھے، ہم ڈیفیسٹ کے اندر تھے. آج کی تاریخ میں ہم یہ سمجھتے تھے کورونا کی وجہ سے ہم ڈیفیسٹ کے اندر رہیں گے، آج کی تاریخ میں ہم سرپلس کے اندر ہیں. شکریہ کرونا. یہ اسی کرونا کی وجہ سے ہم نیگیٹو گروتھ میں نہیں ہیں، ہمارے پاس فورن ریزرو بڑھ چکے ہیں، ڈالر کے فورن ریزرو بڑھ چکے ہیں. آپ کو رپورٹس آپ کے پاس ہوں گی، آپ نے پڑھی ہوں گی. کیا کورونا سے پہلے ہم سرپلس پہ تھے یا ہم ڈیفیسٹ پہ تھے؟ آپ کو خود ہی آنسر مل جائے گا. یہی بینکنگ سیکٹر تھا جہاں پر انٹرسٹ ریٹ ہائی تھے، اس کے باوجود وہ نیچے جاتا جا رہا تھا. ہم ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوں گے تو لوگ بینکس کے اندر پیسہ رکھوائیں گے تو بینک کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی، لیکن ایسا تھا نہیں. ان کی ای پی ایس ارننگ پر شیئر کم ہو رہی تھی. شکریہ کرونا. یہی کرونا آیا اور اس نے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیجئے بینکنگ سیکٹر کے ریزلٹس. آپ ڈفرنٹ، میں نام نہیں لیتا اسکرپٹس کے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے باوجود بینکنگ سیکٹر کے ریزلٹس اچھے بینکس کے، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی تمام اسکرپٹس کے نہیں، اچھے بینکس کے ریزلٹس، پے آؤٹس، بونسز کیسے آ رہے ہیں، کیسے ریزلٹ آ رہے ہیں. ریزلٹ اب جا کر اچھے آئے ہیں. مارکیٹ نے پہلے سونگ لیا تھا، چلنا پہلے شروع کر دیا تھا. یہی کرونا کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اکثریت لوگ، نئے لوگوں کی ہے، نئے انویسٹرز کی ہے، جو ابھی اسی کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ کئی جاب سے نکالے گئے ہوں گے، کوئی جن کے کاروبار سفر کر رہے ہیں، کر رہے تھے، کوئی آپشن ان کو نہیں مل رہا تھا کہ اپنی روزی روٹی کیسے چلائیں، روزمرہ کے معاملات کیسے چلائیں. آپ جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی اکثریت وہ لوگ وہی ہوگی جو ابھی ریسنٹلی کووڈ کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہوگا. کہ بینک میں رکھنے سے جو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، بہرحال وہ بینک میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہے، چلے کہیں انویسٹ کر لیا جائے. یہ انویسٹمنٹ کی اپورچونٹی شاید ان کو پہلے نہ دکھی ہو اسٹاک ایکسچینج کے اندر، اور شاید اتنے اچھے ریٹرن بھی اسٹاک ایکسچینج نے پہلے نہ دیے ہوں جو ابھی آپ کو دکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسٹاک ایکسچینج کی ابھی ریسنٹلی جتنے والیوم جنریٹ ہو رہے ہیں، ہسٹری کے اندر اتنے والیوم پہلے جنریٹ نہیں ہوتے تھے. لوگوں کا پارٹیسپیشن بڑھ رہا ہے، لوگ زیادہ اسٹاک ایکسچینج کی طرف ابھی آئے ہیں. شکریہ کرونا. پہلے ایسا نہیں تھا. اگر 2020 کے جنوری میں اگر کسی شخص کو سلا دیا جاتا کہ بھائی تو سو جا، ابھی سو جا، اور اس کو ابھی اٹھایا جائے دسمبر 2020 میں یا جنوری 2021 میں، تو وہ تو بولے گا کہ جہاں میں اسٹاک مارکیٹ کو چھوڑ کے سویا تھا ابھی مارکیٹ تو وہیں پر ہے، 43,000 پہ چھوڑ کے سویا تھا، ابھی بھی 44,000 ہے. یہ تو 700-800 پوائنٹ، 1000 پوائنٹ ہی بڑھے. جس طرح وہ اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ 309 سال ان کو نیند دے دی تھی اللہ رب العزت نے. اگر کوئی شخص
کو بے ہوش کر دیا جاتا اگر جنوری فروری 2020 کے اندر، اور دسمبر میں اس کو اٹھایا جاتا ایک سال بعد کہ جی اٹھیے دیکھیے گا کیا حالات ہے، تو وہ تو بولتا کہ اسٹاک مارکیٹ تو وہیں پر ہے جہاں پر میں سو کر اٹھا تھا، 600-700-800 پوائنٹ ہی اوپر نیچے ہوئی ہے. لیکن کیا اسکرپٹ اس لیول پر تھے جنوری 2020 کے اندر جس لیول پر آج ہیں؟ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. یہاں سے اب آپ کو بات ہوپ فلی سمجھ میں آئی ہوگی. یہ پوری جو میں نے ڈسکشن کی ہے آپ شاید صحیح طریقے سے، اگر میں صحیح طریقے سے سمجھا پایا ہوں تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مارکیٹ کو ریڈ کیسے کیا جاتا ہے، مارکیٹ کو ریڈ کیسے کیا جاتا ہے، سینٹیمنٹس کیسے پکڑے جاتے ہیں مارکیٹ کے. یہ ہمارے لیے باعث رحمت تھا کرونا، باعث زحمت نہیں تھا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، آلریڈی میں ایک پریڈکشن کر چکا ہوں 2021 کے لیے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر. اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے لاسٹلی یہ کہ جس طرح وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اللہ رب العزت ایسے ذریعے سے، ایسی جگہ سے رزق پہنچا دیتا ہے انسان کو جو کووڈ کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے، بہت سارے دوست جو نئے جوائن ہوئے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ابھی بھی میں اپنی لاسٹ ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں، مارکیٹ ابھی بھی نیچے تھی. آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں 1-1.5 مہینے پہلے والی ویڈیو بھی، جس میں میں نے کہا تھا کہ فیئر آف ہائٹس، آپ بلندی سے ابھی مت ڈریے، ابھی آپ کو بلندی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2021 کا آؤٹ لک میں آلریڈی پریڈکشن پہلے کر چکا ہوں اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر. ایٹ دا اینڈ میں یہ بتاتا ہوں کہ عادت ڈال لیں، ہائٹس کی عادت ڈال لیں. وہ جس طرح وہ ہارر فلم آتی ہے نا، تو ہارر فلم کے اسٹارٹ کے اندر کہا جاتا ہے ٹائٹل کے اندر کہ ڈرنا منع ہے. یہ ابھی آگے بڑے دور تلک جانا ہے، ذرا سنبھل کے چلیے. آگے جو 2020 میں تو سب کچھ چلا نا، تمام سیکٹر چلے، تمام اسکرپٹ آلموسٹ چلے. 2021 میں ایسا نہیں ہونے لگا. اب اتنا آسانی سے مارکیٹ پیسہ کمانے نہیں دے گی، جائے گی ضرور اوپر، ہر شے نہیں جائے گی، ہر چیز نہیں جائے گی، ہر اسکرپٹ نہیں جائے گا. یہ بھی میں اسی ویڈیو کی لاسٹ میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ انشاءاللہ آگے بھی ہم بلش ریلی میں ہی جا رہے ہیں. کریش ابھی نہیں آتا، کریش ابھی نہیں آتا. ایک ڈیپ کریکشن ٹائم وائز نہیں آئے گی، پرائز وائز آئے گی. 2021 کے اندر ایک ڈیپ کریکشن ٹائم وائز نہیں آئے گی. میں اوور آل مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹائم وائز نہیں آئے گی، پرائز وائز آئے گی. آئے گی ایک ضرور، ایک جھٹکا ضرور آئے گا. اور انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسپیشلی پریمیم گروپ میں ہمارے، تو انشاءاللہ جس طرح آپ میری ویڈیوز پہلے والی نکال کر دیکھیں جس میں سپٹمبر میں کہہ رہا تھا کہ نکل جانا چاہیے مارکیٹ میں جب کریکشنز آ رہی تھیں، تو انشاءاللہ
جو پریمیم گروپ میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہ اس جو ایک حص ہوگی انشاءاللہ، جو ہم سمجھیں گے کہ ایک کریکشن کا ایک ماحول، ایک اسمیل آ رہی ہے، ان دوستوں کو پہلے ہی آپ فکر نہیں کریں، پہلے ہی انشاءاللہ آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے چاہا اور ہماری چارٹ ریڈنگ اگر صحیح رہی، 100% شورٹی کسی چیز کی نہیں ہے، مارکیٹ ڈائنامک ہے، لیکن کچھ ہنٹس میں ضرور دے رہا ہوں کہ اب جو چلے گا، آپ کو اسٹاک کی سلیکشن کرنی ہے۔ ہر سیکٹر اب نہیں چلے گا، اب اتنا آسانی سے مارکیٹ کمانے نہیں دے گی۔ جو 2020 میں جس طرح کما لیا نا، وہ والا اب کمائی نہیں ہے، جانا اوپر ہی ہے، لیکن آپ اگر سلیکشن صحیح کر پائیں گے اسٹاک کی تو ہی آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ سلیکشن صحیح نہیں کر پائیں گے تو وہ آپ فائدہ اس انداز کا نہیں اٹھا سکیں گے جس انداز کا آپ کو اٹھانا چاہیے۔ وہ بولتے ہیں نا، جس طرح پیادے تبدیل ہوں گے، ابھی پیادے تبدیل ہوں گے، وہ چیس کے اندر جس طرح ہوتا ہے نا کہ اب یہ پیادہ اب تبدیل ہوں گے، اسکرپٹس تبدیل ہوں گے، سیکٹر تبدیل ہوں گے، چینج ہوں گے، اور ہر سیکٹر کے بھی ہر اسکرپٹ نہیں ہوں گے۔ آپ کو بڑا چوزی ہونا پڑے گا۔ جو ہم اپنے پریمیم گروپ کے اندر جو دوست ہیں ان کو تو ہم بتاتے رہیں گے، اور الحمدللہ جو بھی ساتھ رہے ہیں، سوائے جو سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں جو ایک کریکشن کے دوران تھے، وہاں پہ کوئی اچھی ٹریڈ نہیں ہو پائیں، اس سے پہلے جو ساتھ تھے، جو دسمبر میں ابھی ساتھ تھے، ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ الحمدللہ کتنے اچھے پروفٹ کے اندر رہے۔ تو وہ بیسکلی سلیکشن آپ نے اگر ہم نے صحیح کر لی تو بہت اچھے پروفٹ میں رہیں گے۔ ایک لاسٹلی ایڈوائز بھی میں ضرور کرتا چلوں اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر کہ پروفٹ اچھے کمائیں، لاس میں جلدی نکل جائے، پروفٹ میں جلدی نہ نکلے۔ اگر آپ نے گردن سے پکڑ لیا ہے اسکرپٹ کو اور وہ آپ کی ڈائریکشن میں چل نکلا ہے، یہ بہت قیمتی بات میں آپ دوستوں کو لاسٹ میں بتا رہا ہوں، آپ چھوٹا منافع نہ کمائیں کہ آپ نے دیکھا کہ جی 2% میں نے کما لیا، 3% کما لیا، میں شیئر سے ایگزٹ کر جاتا ہوں۔ اگر آپ نے صحیح لیول کے اوپر گردن سے دبوچ لیا ہے اسکرپٹ کو، جس طرح اکثر ہوتا ہے نا کہ اسکرپٹ آپ کو گردن سے دبوچ لیتا ہے، مطلب جب وہ دبوچ لیتا ہے تو وہ آسانی سے نہیں چھوڑتا نا، آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ میرا نمبر آ جائے، میرے ریٹ آ جائے تو میری جان چھوڑے تو میں نکلوں۔ اسکرپٹ آپ کو نہیں چھوڑتا لمبے ٹائم سے۔ تو جب اگر آپ کی ڈائریکشن کے اندر وہ اسکرپٹ صحیح چل رہا ہو، بیچ میں چھوٹی موٹی کریکشنز تو آتی رہیں گی نا، مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ اسٹریٹ اوپر کی طرف جائے گا 90 ڈگری کے اینگل پہ، وہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جائے گا، کریکشن ریٹیسمنٹ لے گا، پھر اوپر جائے گا، لیکن ڈائریکشن اگر اس کی نارتھ وائز ہے اور آپ صحیح ڈائریکشن میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوٹا منافع ابھی نہ لیں، ابھی دور تک جانا ہے۔ اگر آپ کی اسکرپٹ کی سلیکشن صحیح ہے، آپ نے صحیح لیول پر بائی کیا ہوا ہے، تو 2-4% کے اوپر نہ بیٹھیں۔ الحمدللہ میرے پاس اپنے پاس بھی، اور میرے کچھ اور جو ہمارے ساتھ دوست ہیں، کوئی کلائنٹ نہیں ہے، چونکہ میں کوئی بروکر نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح کے انویسٹر ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ذریعے سے اگر ایک عام انویسٹر کو فائدہ ہو جاتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے۔ لوگ بڑے مارے پھرتے ہیں، کس طرح بروکر کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں پتہ ہے۔ پوری کوشش ہے کہ صرف لیول نہ بتایا جائے، آپ کو لرننگ دی جائے۔ میرا لوگو بھی، اسٹاک ولا کا لوگو بھی یہی ہے، لرن بیفور یو ارن۔ سیکھ کر، میں آپ کو سکھاتا ہوں اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے، لیول نہیں بتاتا میں صرف۔ میرے لیے بہت آسان ہے، اچھا ہے کہ میں صرف لیول بتا کر، جس طرح آپ نے بہت سارے لوگوں کو، چنٹو منٹو کو دیکھا ہوگا کہ اینالسٹ بن کے وہ صرف یہ ریزسٹنس ہے تھی اور یہ جو ہے وہ سپورٹ ہے، بس اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہو گیا کام پورا۔ لیول کیسے نکالتے ہیں، سائیکی کیا ہوتی ہے، میں پورا کچھ اپنی ایفرٹ پوری لگا رہا ہوں
کہ جب تک ہو سکے میں اپنا جو نالج ہے، جو تھوڑا موٹا مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ میں عام دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. پاکستان کے اندر بڑی پرابلم ہے کہ پاکستان کے اندر اچھے انالسٹ نہیں ہیں. صرف سپورٹ اور ریزسٹنس بتا دینا کہ یہ سپورٹ ہے جی، یہ ریزسٹنس ہے، یہ کوئی تو گر نہ ہوا نا. یہ تو چنٹو منٹو کا کام ہے. میں انہیں چنٹو منٹو کہتا ہوں، وہ چنٹو منٹو کا کام ہے. کوئی بڑائی نہیں ہے اپنی، لیکن میری اپنی کوشش یہ ہے کہ جتنا میں سمجھ سکا ہوں وہ آپ تک ضرور پہنچا دیا جائے. اور یہ ضرور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ نے سلیکشن اچھی کر لی ہے تو ابھی تھوڑا دور تک جائیں، چھوٹے منافع لے کر نہ بیٹھیں، تھوڑے لمبے منافع ابھی کھائیں. میں بتا رہا تھا کہ ابھی میرے بھی بہت سارے ایسے دوست جو ہمارے پریمیم گروپ کے اندر پیچھے بھی رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ایسے اسکرپٹ جو میں نے ان کو بتائے تھے وہ ابھی 200% سے اوپر کا منافع لینے کے باوجود ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے دوست مجھے ابھی بھی کہتے ہیں کہ نکل جائیں، نکل جائیں، اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا اوپر چڑھ گیا، اوور باٹ ہو گیا. مارکیٹ میں بڑا سنی جاتی ہے نا کہ یہ اوور باٹ ہو گیا جی. ہائیلی اوور باٹ ہے. نادان ہیں لوگ. ہائیلی اوور باٹ کچھ نہیں ہے بل مارکیٹ کے اندر. جب ہم اتنا کوشش کر رہے ہیں تو ہم میکسیمم پروفٹ کے اندر تو ہمیں جانا چاہیے نا. یہ انٹر ڈے لے کر آپ 1% لے کر 2% لے کر کیش لے کے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہی والا اسکرپٹ جب اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے تو اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو تو جہاز جا رہا ہے. یہ تو میں نے تو یار یہ والا اسکرپٹ تو اتنے پہ لیا تھا، میں نے تو ڈر کے مارے اتنے لیول پہ بیچ دیا. بہت سارے دوست مجھے کہتے ہیں میں نے بیچ دیا، اب تو وہ تو ادھر پہنچ گیا. اور پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جس لیول پہ انہوں نے بیچا ہوتا ہے اسے 100% اوپر جا کر ریٹ پہ وہی والا اسکرپٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ وہی سے نیچے آ جاتا ہے. تو اگر آپ صحیح لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بیٹھے، ابھی انجوائے کریں. آگے اچھا ہے، ابھی اور بہت کچھ اچھا ہے. ابھی بہت سارے اور بھی اسکرپٹ آ رہے ہیں. اگر آپ نے ایک دور تک جانا ہوتا ہے اور بیچ میں ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور ایک اسپیڈ بریکر آتا ہے، تو کیا اسپیڈ بریکر کے اوپر ہی ہم اپنی گاڑی بند کر کے اتر جاتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہوتا نا. تو یہ جو ریٹریسمنٹس ہیں، جب تک کہ ریورسل نہیں ہو رہا، ریٹریسمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، ریورسل کی بات نہیں کر رہا. یہ تو چارٹ ریڈنگ سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ریورسل والی چیز ہے، یہ یہاں پہ ریٹریسمنٹ ہو رہی ہے، یہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہے. تو اگر تو ریورسل نہیں ہے، ریٹریسمنٹس ہیں، کنسولیڈیشنز ہیں، ابھی مت نکلیے. یہ اسپیڈ بریکر ہے. اسپیڈ بریکر کے بعد واپس سے گاڑی تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے. اسپیڈ بریکر میں تھوڑا سا رکتی ہے گاڑی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری منزل یہی تھی ہم یہیں پہ اتر جائیں. ابھی منزل آگے ہے. اگر آپ کی اسٹاک کی سلیکشن صحیح ہے اور آپ نے صحیح لیول پر اسے بائی کیا ہوا ہے. ہوپفلی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو کے علم میں نہ صرف اضافہ کیا ہوگا اس نے، بلکہ آپ کے لیے آگے آنے والی زندگی کے لیے ریلیٹڈ ٹو اسٹاک مارکیٹ انشاءاللہ العزیز بڑی بینیفیشل ہوگی. تھوڑا ذہن کھلے گا. صرف لیولز نہیں میں بتا رہا، میں آپ کو نالج بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جب میں اپنی اتنی ایفرٹس لگا کر، اپنا ٹائم نکال کر، میرا کوئی بروکریج ہاؤس نہیں ہے نہ، میرا اپنا بیسک کام بھی ٹریول ایجنسی کا ہے بیسکلی. جب میں اتنا اپنے کام سے اپنے وقت نکال کر آپ دوستوں کے ساتھ یہ نالج شیئر کر رہا ہوں، آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ آپ کا کوئی اور بھائی بھی ایسا موجود ہے جس کو یا تو اسٹاک مارکیٹ کا کچھ نہیں پتا اور صرف جو بروکر اسے کہہ دیتا ہے وہ لے لیتا ہے، جس طرح آپ کے ساتھ بھی پہلے ہوتا ہوگا، اور وہ کبھی زندگی میں اس کو پروفٹ نہیں ہوا. یعنی ہر وہ چیز لی ہے جو اس کو نہیں لینی تھی اور ہر وہ چیز چھوڑی ہے جو اسے لینی چاہیے تھی. تو میں آپ سے ضرور یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ اور بھی اپنے جو دوست آپ جانتے ہیں، آپ جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ہیں، ڈفرینٹ گروپس کے اندر آپ موجود ہیں، وہاں پر ضرور شیئر کیجئے. ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر ان دوستوں کو لے کر آئیے. اس سے کوئی فائدہ مجھے نہیں ہے، مطلب یوٹیوب سے مجھے کیا فائدہ ہے؟
مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ چینل بنا لیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ اس کی ویورشپ کتنی ہے ہمارے پاکستان میں, کتنے لوگ کام کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. اتنا ٹائم لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے ذریعے سے ہمارے پاکستانی جو انویسٹرز ہیں, انڈیویجولز ہیں, ان کو کچھ فائدہ ہو سکے اور وہ کچھ میرے ذریعے سے کچھ کما سکیں, کچھ ان کی زندگی کے اندر کچھ اچھی نالج میں شیئر کر سکوں بطور زندگی گزارنے کے بھی اور اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ بھی, تو آپ کا بھی یہ ضرور فرض بنتا ہے کہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نالج شیئر کریں. اور ہم جو عام انویسٹر ہے انڈیویجول, اس کو وہ ایسا کوئی لے پالک نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور بڑے انویسٹر اور بڑے انسٹیٹیوٹس جو ہے اور بڑے بروکر جو ہے وہ ہمیں ایسے ہی جو ہے نا وہ ماموں بنا دیں. انشاءاللہ یہ جو ہمارے جتنی یہ جو انڈیویجولز کی جو کمیونٹی ہے, میرا پوری کوشش ہے, میں اپنے طور پر میں اپنا 100% دے رہا ہوں. ٹیلی گرام کے اوپر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارے گروپ کو, یوٹیوب کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں. جو دوست پریمیم گروپ میں آنا چاہتے ہیں, پیڈ سروس لینا چاہتے ہیں, وہ بھی آ سکتے ہیں. میں اپنے طور پر پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو میکسیمم سیف گارڈ کیا جائے, انڈیویجولز کو سیف گارڈ کیا جائے. صرف لیولز نہ بتائے جائیں, لرننگ بھی دی جائے. اصل آپ کی جو ارننگ ہے وہ آپ کی ارننگ نہیں ہے, اصل آپ کی ارننگ آپ کی لرننگ ہے. اسی نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ٹریڈز بہت اچھی رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.